السلام علیکم ورحمۃ اللہ حمیدا و مصلیعا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں نے قرآن کریم کی سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے کہ 5 گناہ کا سزا ہمیں مل کر رہے گی۔ 5 گناہوں کی سزا ہمیں اور آپ کو مل کر رہے گا۔ تو سب سے پہلے میں قرآن کریم کی آیات کو ترجمہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا سورہ شورا کے اندر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جتنی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں یہ ہماری کرتوتوں کی سزا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا بلکہ اس کو سزا سناتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آخر وہ 5 کون سا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا بلکہ اس کو سزا سناتا ہے، اور دنیا ہی میں سزا سناتا ہے۔ ابن ماجہ کتاب الفتن کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اے میرے صحابہ 5 گناہ ایسے ہیں، 5 غلط کام ایسے ہیں، 5 خراب کام ایسے ہیں اگر وہ تمہارے اندر پائے جائے، وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو تم برباد ہو جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، تم دنیا سے مٹ جاؤ گے۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تَدْرِكُوهُنَّ، اور اے میرے صحابہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ 5 گناہ تمہارے اندر نہ پایا جائے۔ وہ 5 گناہ کیا کیا ہے میرے بھائی؟ وہ 5 گناہ کیا کیا ہے جسے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ 5 گناہ پیدا ہو جائے وہ برباد ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، وہ نست نابود ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا، جب کسی قوم کے اندر، جب کسی سماج کے اندر، جب کسی گاؤں کے اندر برائیاں ہونے لگے، غلط کام کرنے لگے، اللہ رب العالمین اس قوم کو کیا کرتا ہے؟ اتنا برائیاں ہونے لگے، اتنا غلط کام ہونے لگے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ خلم خلا برائیاں ہونے لگے، عام برائیاں ہونے لگے، غلط کام ہونے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قوم کو میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی یعلنوا بہا، جب کسی قوم کے اندر، جب کسی سماج کے اندر، جب کسی گاؤں کے اندر خلم خلا برائیاں ہونے لگے، عام برائیاں ہونے لگے، تو اللہ رب العالمین اس قوم کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو سزا سناتا ہے۔ میرے پیارے ساتھی ذرا غور کریں، چند دن پہلے، چند سال پہلے
پہلے اگر آپ گاؤں کا مناظرہ کریں، گاؤں پر دیکھا جائے تو اگر کوئی لڑکا کسی سے محبت کرتا تھا تو اس کو برے نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس کے منہ پر تھوکتا تھا. لیکن آج واٹس ایپ کا زمانہ آیا، فیس بک کا زمانہ آیا، انٹرنیٹ کا زمانہ آیا، جس کے ذریعے سے ہم اور آپ برباد ہوتے جا رہے ہیں. آنکھوں کی زنا ہو رہا ہے، ہاتھوں کا زنا ہو رہا ہے، پیروں کا زنا ہو رہا ہے. ہم اور آپ گناہ میں ملوث نظر آ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی یولنوا بہا، جب کسی قوم کے اندر، جب کسی گاؤں کے اندر کھلا برائیاں ہونے لگے، عام برائیاں ہونے لگے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم. اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس قوم کے اندر طاعون کی بیماریاں پھیلا دیتا ہے، والجوع بھوک مری لا دیتا ہے. ذرا غور کرنے کی بات ہے میرے پیارے. کون جانتا تھا 50 سال پہلے کہ ایڈس کی بیماری کیا ہوتا ہے، شوگر کا بیماری کیا ہوتا ہے، کینسر بیماری کیا ہوتا ہے؟ کوئی جانتا تھا کہ 2-3 مہینے کے پہلے کورونا وائرس کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا میرے پاس. ہمارے گناہوں کی سزا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس قوم کے اندر، جس گاؤں کے اندر کھلا برائیاں ہونے لگے، عام برائیاں ہونے لگے، تو اللہ رب العالمین اس قوم کے اندر طاعون کی بیماریاں لے کے چلاتا ہے. الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم. اور اللہ رب العالمین ایسے بیماریاں لے لیتا ہے، ایسے بیماریاں ڈال دیتا ہے جسے ہمارے باپ داداؤں نے سنا نہیں ہو. کون جانتا تھے میرے پیارے ساتھیوں کہ کورونا وائرس کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نمبر 2 پر الذی مضوا ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرے برائیوں کو بیان کر رہا ہے کہ دوسرے برائیاں کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی قوم کے اندر، جب کسی گاؤں کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جائے، ناپ تول میں کمی کرنے لگے، یا ناپ تول تو دیتا ہے لیکن کم کر کے دیتا ہے، لینے کے وقت زیادہ لے لیتے ہیں لیکن دینے کے وقت کم کر کے دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ کے نبی اس قوم کے اندر کیا سزا سناتا ہے؟ اس قوم کے اندر کیا سزا سناتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخذوا بالسنین، تو اس قوم کو بھوک مری کا شکار بنا دیتا ہے، بھوک مری کا شکار بنا دے گا. اور اس قوم کے اندر اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ بھوک مری کا شکار بنا دیتا ہے. وجور السلطان علیہم، اور اس قوم کے اوپر ظالم بادشاہ کو نازل کر دیتا ہے، ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے. تو اس سے پتا چلا میرے پیارے ساتھیوں کہ اگر ہم اور آپ ناپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ 5 گناہوں کی سزا ہمیں اور آپ کو مل کر رہے گی. اور انہی میں سے دوسرا برائیاں ہیں کہ اگر ہم اور آپ غلط کام، ہم اور آپ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بھوک مری کا شکار بنا دے گا اور ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا. آج دیکھ لیجئے پورے ہندوستان کے اندر کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو ہر جگہ کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ آج ناپ تول میں کمی کرنے لگے. مسلمانوں سدھر جاؤ میرے پیارے، سدھر جاؤ. اللہ کے نبی تیسرے نمبر پر بیان کر رہے ہیں، تیسرے نمبر برائی بیان کر رہے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. اللہ کے نبی فرما رہے نمبر 3 پر جب کسی قوم کے اندر، جب کسی سماج کے اندر، جب کسی گاؤں کے اندر
زکات دینا بند کر دے، یا زکات تو دے لیکن صحیح طریقے سے نہیں دے، زکات تو دیتا ہوگا لیکن اچھی طریقے سے نہیں دیتا ہے، صحیح طریقے سے نہیں دیتا ہے، جس طریقے سے دینا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس قوم کو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی اس قوم کو کیا کرتا ہے؟ الا منع القطر من السماء، آسمان سے بارش برسانا بند کر دیتا ہے، آسمان سے بارش برسانا بند کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو تو اس لیے بارش اللہ رب العالمین برسا رہے ہیں کیونکہ چڑیوں پر، پرندوں پر ہم کھاتے ہوئے، لیکن ہمارا ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کبھی بارش نہیں برساتا، کیونکہ ہمارا زکات نہیں نکالتے ہیں، یا زکات تو نکالتے لیکن اچھی طریقے سے نہیں نکالتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کے نبی فرماتے ہیں چوتھا گناہ کیا ہے، 4 نمبر برائیاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب کوئی قوم کے لوگ اللہ کے وعدے کو، اس کے رسول کے وعدے کو توڑنے لگے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ رب العالمین اس قوم کے اوپر ایسے دشمنوں کو بھڑا دیتا ہے، ایسے دشمنوں کو لگا دیتا ہے کہ وہ دشمن اس قوم کی پوری طاقت کو چھین لیتا ہے، پوری طاقت کے قوم کی پوری طاقت کو لے لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب اللہ کے وعدے کو ہم آپ توڑنے لگیں گے، اللہ کے رسول کے وعدے کو توڑنے لگیں گے، دن اور رات میں 5 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے پھر اللہ کے وعدے کو توڑ رہے ہیں، رسول کے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 نمبر پر جب کوئی قوم کے اندر، جب کوئی گاؤں کے اندر، جب کوئی سماج کے اندر اللہ کے وعدے کو، اس کے رسول کے وعدے کو توڑنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ الا سلط اللہ علیہم عدوہم من غیرہم، اللہ رب العالمین اس قوم کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ بادشاہ، وہ ظالم بادشاہ اس دشمن کو دشمن بڑھا دیتا ہے، اور وہ دشمن اس پوری قوم کی طاقت کو چھین لیتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے میری پیارے ساتھی، آج اگر گاؤں کے اندر، معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں تو یہ دشمنوں کی وجہ سے۔ آج ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر دشمنوں نے ہماری طاقتوں کو چھین لیا ہے، ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، ہم ایمان سے خالی ہے، عمل سے خالی ہیں، سارے چیزوں سے خالی ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ کے وعدے کو، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو چھوڑ چکے ہیں، رسول کی کتاب حدیث کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کا رہا ہے کہ دشمنوں کو بھڑا کر کے وہ دشمن پوری قوم کی طاقت کو چھین لے۔ نمبر 5، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آخری برائیاں کیا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر یہ 5 برائیاں پائے جائے گی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کو سزا سنا دیتا ہے۔ نمبر 5 حدیث کی آخری ٹکڑا، نمبر 5 اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب کوئی قوم کے اندر، جب کوئی سماج کے اندر، جب کوئی گاؤں کے اندر ائمہ ہو، لیڈر ہو، سردار ہو، جب وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے، قرآن و حدیث کو نہ مان کر کے بلکہ چھوڑ کر کے فیصلہ کرنے لگے، فتویٰ دینے لگے، تو اللہ رب العالمین اس قوم کو کیا کرتا ہے؟ الا جعل اللہ بعثہم بینہم، تو اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی آپس میں لڑا دیتا ہے۔ اس میں غور کرنے کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے کہ جب ہم آپ ائمہ کو چھوڑ کر کے، علماء کو چھوڑ کر کے، لیڈر کو چھوڑ کر کے، جب ہمارا علماء ہو،
چاہے وہ گاؤں کے لیڈر ہو، اگر یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے اگر فیصلہ کرنے لگے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے اس قوم کے اندر؟ اس قوم کے اندر اللہ رب العالمین آپس میں لڑا دیتا ہے۔ آج ہمارا اگر بھائی بھائی میں دشمن ہے، باپ بیٹے میں دشمن ہے، گاؤں گاؤں میں دشمن ہے، تو ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ ہمارا قرآن و حدیث کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن و حدیث کو پکڑنا ہوگا میرے پیارے۔ تو یہ تھے 5 گناہ جنہیں اللہ رب العالمین ان کی سزا سنا کر اللہ رب العالمین تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ سارے گناہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر کے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان 5 مہلک برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت